بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیزم اور اسلام کے معزز ساتھیوں، آج ایک بڑا اور بہت ہی گہرا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور مجھ سے بھی کسی نے یہ پوچھا، مجھ سے بھی کہا کہ اسلام میں تصوف کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ دین سے باہر کی چیز ہے۔ تو آج میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تصوف دین سے باہر کی چیز ہے تو پھر دل کی صفائی کیا ہے، نفس کی اصلاح کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جانا کیا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر کی نورانی روشنی ہے۔ جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، اور اکثر عبادتوں میں زور دیتے ہیں صرف 4 پر: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان 4 ارکانوں پر پورا زور لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک بہت گہری بات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، جو ان سب کی بنیاد ہے۔ ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر توحید نہیں تو نماز بھی صرف حرکت ہے، روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس ہے، حج بھی صرف ایک سفر ہے۔ لیکن اگر دل میں توحید جاگ جائے تو ہر عبادت نور بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتا ہے، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے گندا کر دیا۔ اب ذرا سوچئے، یہ آیت کس چیز کی بات کر رہی ہے؟ نفس کی صفائی کی، اور تصوف یہی سب کچھ سکھاتا ہے۔ پھر قرآن میں سورہ شورا میں فرمایا گیا، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، کامیاب وہی ہوگا جو صاف دل لے کر آئے گا۔ یعنی اسلام کا اصل مقصد دل کی صفائی ہے، اور تصوف کے سفر میں یہی کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر کا حکم دیتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک اور جگہ سورہ رعد میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی دل کا علاج دنیا نہیں، ذکر ہے۔ صدیوں سے صوفیوں نے سب سے گہرے راز کو سمجھا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں، بلکہ اس کا نفس ہے۔ نفس جو گھمنڈ پیدا کرتا ہے، ہوس پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، اور لالچ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے دل کو صاف کرنے کے لیے جو ذکر چنا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ جب انسان بار بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو دھیرے دھیرے دل کی جنگ اترنے لگتی ہے، اور دل سے ہر جھوٹا خدا نکل جاتا ہے۔ دنیا کا گھمنڈ، دولت، شہرت، لالچ، ہوس، سب کچھ نکل جاتا ہے، اور دل میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت باقی رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ حدیث جبریل میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ساتھیو، اگر یہ تصور آپ خود اپنی مرضی سے کرو گے تو آپ اپنے ذہن میں ایک نیا بت بنا لو گے، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے، جس کے لیے رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ کسی بھی اندیکھی چیز کو، ادرشیہ چیز کو دیکھنے کے لیے انسان اپنے ذہن میں ایک تصویر ضرور بناتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی پہچان کے لیے ہی سالک ایک کامل مرشد بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، پیر بناتا ہے، جس کی رہبری سے وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ یہی مقام احسان ہے، اور یہی تصوف کی اصل منزل ہے۔ اصلی صوفی وہ نہیں جو لباس کا لبادہ اوڑھے، اصلی صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں محبت ہو، جس کی زبان سچی ہو، جس کی نیت نیک ہو، اور جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں عبادت کرو لیکن دل کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے، روزہ رکھو لیکن نفس کو قابو کر کے، ذکر کرو لیکن دل کو جگا کر، اور کلمہ پڑھو ایسے جیسے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور اتر رہا ہو۔ تصوف دین کے باہر نہیں، تصوف دین کی روح ہے۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو نماز نور بن جاتی ہے، روزہ نور بن جاتا ہے، ذکر نور بن جاتا ہے، اور اس کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ کلمہ توحید اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بنا دیتا ہے، اور شاید اسی دن انسان سمجھ پاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کا راستہ مسجد یا کعبۃ اللہ سے نہیں، اپنے دل کے اندر سے گزرتا ہے۔ اگر آپ بھی راہ حق پانا چاہتے ہو تو ایک کامل مرشد کی تلاش کیجئے، اور اپنے پیر و مرشد کے بتائے طریقے سے تزکیہ نفس کیجئے، اور اپنے حقیقی رب کی پہچان کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق مولا علی علیہ السلام، حق اہل بیت علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ذلہ